بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے کشمیر میگزین. میں ہوں یاسر رحمان. آج کے پہلے موضوع میں ہم بات کریں گے ہندوستان میں جو کل جیلوں کی تعداد ہے وہ تقریباً 1339 جیلیں بنتی ہیں، جس میں اگر ہم بات کریں جو وہ جیلیں جن کے اندر مقبوضہ کشمیر سے تعلق رکھنے والے کشمیری پابند سلاسل ہیں اور سہ دراز سے پابند سلاسل ہیں، وہ 9 جیلز بنتی ہیں، 9 جیلز بنتی ہیں، جن میں تہاڑ جیل ہے، کوٹ بڈوال جیل ہے، آگرہ سینٹرل جیل ہے، وارانسی سینٹرل جیل ہے، لکھنؤ ڈسٹرکٹ جیل ہے، ہریانہ امبالہ روہتک جیلز ہیں، سری نگر سینٹرل جیل ہے، بارہمولہ اور اننت ناگ جیل ہیں. اچھا، اس میں جو تہاڑ جیل ہے اس میں سب سے زیادہ کشمیری کو رکھا گیا ہے. اس میں ہمارے 2 شہداء ایسے بھی ہیں جن کی جسد خاکی وہاں پہ موجود ہیں تہاڑ جیل کے اندر، یعنی مقبول بٹ شہید اور اس کے بعد ڈاکٹر افضل گرو کی اگر ہم بات کریں تو تہاڑ جیل میں جو کیپیسٹی ہے وہ 10,000 قیدیوں کی ہے، لیکن 17 سے 20,000 قیدی یہاں پہ موجود ہیں. اس کی 9 سب جیلز ہیں جس کے اندر یہ موجود ہیں. اب تہاڑ جیل کے اندر ایک نیا رول انہوں نے یہ کشمیریوں کے لیے، جو کشمیری اسیران ہیں ان کے لیے یہ رول رکھا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں سے جو 1000 کلومیٹر سے زائد دور رہ رہے ہیں ان سے ٹیلی فون پہ اب وہ بات نہیں کر سکتے. پہلے ان کو یہ فیسلٹی حال اویلیبل ہوا کرتی تھی، وہ کبھی کبھار اپنے گھر والوں سے فون پہ بات کر لیا کرتے تھے، لیکن اب یہ فیسلٹی ان سے چھین لی گئی ہے. اس پر کورٹ کے آرڈرز بھی موجود ہیں جس پہ کورٹ نے آرڈر کیا ہے تہاڑ جیل کی انتظامیہ کو کہ وہ ان اسیران کو جن کا تعلق مقبوضہ کشمیر سے ہے وہ اپنی فیملی سے ٹیلی فون پر بات کر سکتے ہیں، لیکن انہیں اجازت اس کے برعکس نہیں دی گئی، جو ایک وائلیشن ہے ٹو دا رول آف لا یا کورٹ آرڈرز کے. اس پر ذرا بات کریں گے کہ اس وقت قیدیوں کی کیا صورتحال ہے، اس پر بھی بات کریں گے. سب سے پہلے مہمانوں سے کروا دیتے ہیں. آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے مسعود احمد خان صاحب نے، نامور تجزیہ کار ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں. امتیاز وانی صاحب، سابق سیکرٹری اطلاعات اور سینئر حریت رہنما. اور ٹیلی فون لائن پہ ہمیں ڈاکٹر نور فاطمہ نے جوائن کیا ہے، نامور تجزیہ کار ہیں. آپ تینوں مہمانوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے سوالوں کا آغاز کیا جائے، رپورٹ دیکھ لیجئے. مودی سرکار نے جیل میں قید کشمیری رہنماؤں پر اذیتیں بڑھانا شروع کر دیں. بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں تقریباً 700 سے زائد کشمیری قیدی غیر قانونی سزائیں کاٹ رہے ہیں. اسی طرح پبلک سیفٹی ایکٹ اور غیر قانونی سرگرمیوں جیسے کالے قوانین کے تحت کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں، انسانی حقوق کے کارکنوں، صحافیوں، نوجوانوں، طلباء اور علماء کرام سمیت 4000 سے زائد کشمیری رہنما مختلف بھارتی جیلوں میں نظر بند ہیں. بھارتی اخبار کے مطابق بھارت کی تمام جیلوں میں تقریباً 4,25,000 سے زائد قیدیوں کو رکھنے کی گنجائش ہے. غیر قانونی طور پر نظر بند کشمیریوں کے لیے نیا حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے. جیل انتظامیہ نے قیدیوں سے اہل خانہ کی ہفتہ وار ٹیلی فونک ملاقات پر پابندی عائد کر دی ہے. سہولیات کی عدم فراہمی سے جیل میں اسیر قیدیوں کی حالت مزید ابتر ہو گئی ہے. بھارت میں کشمیری قیدیوں کو ذہنی جسمانی اذیت سمیت قید تنہائی کے لیے چھوٹی بیرک میں رکھا جاتا ہے. کشمیری رہنما مسرت عالم بھٹ، شبیر احمد شاہ، محمد یاسین ملک اور آسیہ اندرابی سمیت متعدد کشمیری کئی سالوں سے تہاڑ جیل میں قید ہیں. کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے اپنے بیان میں عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ جموں و کشمیر کی ابتر صورتحال کا نوٹس لے اور نہتے کشمیریوں کے خلاف وحشیانہ مظالم پر بھارت کا محاسبہ کرے. میں مسعود احمد خان صاحب آپ کو شامل کروں گا. یہ فرمائے گا تہاڑ جیل مقبوضہ کشمیر میں جو قیدی ہیں ان کے بارے میں جو رپورٹ سامنے آئی، انہوں نے بتایا کہ بدترین سلوک ان کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور نہ صرف جو عملہ ہے وہ کرتا ہے، قیدی بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ڈاکٹرز بھی کرتے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی دا سچویشن؟ جی ہاں، بہت شکریہ. دیکھیں کہ تہاڑ جیل جو ہے بہت ہی نٹوریس قسم کا بدنام زمانہ جیل ہے انڈیا میں اور دلی میں ہے. اور جس طرح آپ نے بتایا کہ یہاں 10,000 کی کیپیسٹی ہے، وہاں 20,000 رکھے ہوئے ہیں. اور جب بھی یہاں پہ جس طرح کشمیری اس کو یہاں پہ رکھا گیا ہے تو بائی ڈیزائن ان کو ایک میٹل ٹارچر کے طور پہ، اور جو انٹیلیجنس بیورو ہے جو انٹرنل جو سچویشن کو ڈیل کرتی ہے، ان کے بیسکلی انسٹرکشنز وہاں پہ چلتے ہیں. اور ان کا مقصد ہے کشمیری حریت پسند لیڈروں کو وہاں پہ توڑنا. جس طریقے سے وہاں پہ مظالم ہے، جس طرح سے ایون میں انڈین نیوز پیپرز پڑھ رہا تھا کہ جس بیرکس میں رکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہائی پاورفل لائٹ ایک لگی ہوتی ہے وہ 24 گھنٹے آن ہوتی ہے، اور بہت چھوٹی بیرکس، بہت چھوٹی بیرک ہیں جہاں پہ 20 بندے رکھنا ہے، وہاں 60 رکھے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ جو وہاں پہ
کہ مظالم یہ ہیں کہ آپ کو میڈیسنس اویلیبل نہیں ہے وہاں پہ. آپ جس طرح انیشیلی الاؤڈ تھا کہ آپ اپنے فیملی سے بات چیت کر سکتے ہیں ونس ان اے ویک، جو کورٹ نے ڈیسیجن دیا تھا جس طرح آپ نے بتایا، اب وہ انہوں نے اس کو ڈینائی کر دیا ہے، اپنے مرضی سے کر رہے ہیں. اشرف صحرائی کا آپ نے جس طرح بتایا، ان کو کرونا ہوا، ان کو میڈیسنس نہیں ملی، اینڈ ہی واز، وہ سچویشن ایسی کریٹ کی گئی، ان کی وہاں سے شہادت ہوئی. اور سملرلی باقی جو لیڈرز ہیں، جس طرح دیکھیں آسیہ اندرابی ہے، یا یاسین ملک ہے، ناہیدہ نسرین ہے، مسرت عالم بٹ ہے، شبیر احمد شاہ ہے، اور اپنے گیلانی صاحب کے داماد بھی محمد قاسم فختو. ہاں، وہ بہت سارے ٹاپ کلاس جتنے وہ لیڈرز ہیں وہ سارے ہیں جو ان کے وہاں سے، جو میرے خیال میں سچویشن ہے، اور جو سولٹری کنفائنمنٹ میں لوگ ڈالے جاتے ہیں. دیکھیں ایک تو بہت نیرو اس میں ہیں، اور وہاں پہ 4x4 کا ڈم لائٹ ہے، نو وینٹیلیشن. سو یہ بائی ڈیزائن وہاں پہ ہے. اور پھر ان کی کوشش یہی ہے، دیکھیں کہ ایک قسم کا کہ ان کو ایک میسیج، سبق دکھایا جائے کشمیری لیڈرز کو. لیکن ہمیں ان پہ فخر ہے کشمیریوں پہ کہ جو ان کا ریزالو ہے وہ توڑ نہیں سکے اتنے ان مظالم کے باوجود. جتنی بڑی تعداد میں کشمیری نہ صرف یہاں رکھے گئے ہیں بلکہ جیسے میں نے جیلوں کا بتایا، یہ مختلف جیلوں میں انڈیا میں رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ اجتماعی طور پہ ایک سزا دینی ہے کشمیری معاشرے کو، کشمیریوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح آپ نے بات کی ہے، جو مقبوضہ کشمیر کے جو مختلف جیلوں میں بھارت کے بند ہیں لوگ، جس طرح لیڈر ہمارے حضرات جو ہے حریت کانفرنس کے تہاڑ جیل میں، ان کا مقصد صرف ایک ہے کہ ان کے ایک وہاں پر عزت دینا، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو گھر والوں تک رسائی نہ دینا. جب پہلے اگر نزدیک ہو جاتے تھے تو گھر والے ملنے بھی آ جاتے تھے، ان کا دل بھی تھا اور باقی چیزیں بھی ہوتی تھی. مگر اب جو کر رہا ہے ہندوستان، جو اس نے کیا ہے، نہیں اب دیکھیں لکھنؤ میں، آگرہ میں، ہریانہ میں، اگر وہاں پر دیکھیں، اگر وہاں پر کوئی پہنچ بھی جاتا ہے اس سے وہاں پر ملنے نہیں دیا جاتا ہے. تو یہ جو ہے نا، آپ دیکھیں اب ادھر تہاڑ جیل میں کیا ہوا. تہاڑ جیل میں گیلانی صاحب کے جو داماد تھے الطاف احمد شاہ صاحب، اس کو وہاں شہید کیا گیا. تو اسی طرح جو ہے آپ نے جس طرح اپنے اس میں کہا، مقبول بٹ صاحب کو پھانسی دی گئی، اسی طرح جو ہے افضل گورو صاحب کو پھانسی دی گئی. تو یہ چیزیں تو وہاں روزمرہ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں آج ہی کل کا ٹویٹر پہ آپ دیکھ لیں، شبیر صاحب کی جو بیٹی ہے، اس نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے 38 سال ہو گئے اس کو، شبیر صاحب کو مختلف اواد میں جیل میں وہ جو اس نے گزارے ہیں. تو وہ اپنے باپ کے لیے منڈیلا آف کشمیر کہا جاتا ہے. ہاں جی، اور وہ باپ کے لیے اپنی جسٹس مانگ رہی ہے. اب مقبوضہ کشمیر کے جو حریت کانفرنس، ان کا قصور کیا ہے؟ ان کا قصور تو کچھ نہیں ہے، یہی ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، جو حق اس کو بھارت نے بھی دیا ہے، جو واضح ہے. جس طرح پنڈت جواہر لال نہرو نے کشمیری سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو اپنا وہ حق دیں گے، اسی طرح جو ہے اقوام متحدہ میں 18 قراردادیں ہیں مسئلے کشمیر کے حوالے سے. تو اگر حریت کانفرنس جدوجہد کر رہی ہے تو اپنے حق کے لیے جو اس کو پوری دنیا نے دیا اور بھارت نے بھی دیا، تو اگر وہاں پر رکھ رہے ہیں، ابھی تک ان کو کتنے سالوں سے رکھا ہے، شبیر احمد شاہ صاحب، مسرت عالم بٹ صاحب، اسی طرح جو آسیہ اندرابی صاحب کو 30 سال تو ہو گئے ہیں. ہاں جی، یاسین ملک، مسرت عالم بٹ صاحب کو، اس کو بھی جو اتحاد سے کل جماعت حریت کانفرنس کے چیئرمین، اس کو 25 سال ہو گئے وہاں پر. اسی طرح جو ہے یہ جو ہے سارے قید ان کو توڑنے کی کوشش کرے. وہاں پر جس طرح مسعود صاحب نے بھی بات کی، انہوں نے کتنی اذیتیں دی، ان کو کیا نہیں کہا ہوگا. جس کوئی اگر نکل بھی جاتا ہے اس کو وہ اپنے پریس وہاں پر جو بتاتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہماری کوئی مجبوری ہوتی ہے، کوئی نکل جاتا، کوئی عزت برداشت نہیں. ہمارا ان پہ فخر ہے کل جماعتی حریت کانفرنس کے لیڈروں پہ، جنہوں نے اپنے آپ کو ابھی تک جو ہے آزادی کے لیے جو اپنی جدوجہد ہے وہ اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور وہ توڑے نہیں جا سکے. تو کل جماعتی حریت کانفرنس کا ہمیشہ یہی موقف رہا ہے کہ ہمیں وہ اپنا حق دے جو بھارت نے بھی ہمیں دیا ہے، اقوام متحدہ کم سے کم جو قیدیوں کا حق ہوتا ہے وہ تو دے دیں. وہ تو بالکل ہی بھارت نہیں دے رہا ہے نا، کہ کشمیر آپ دیکھیں ہزاروں نوجوان جو ہے بھارت کے، آپ نے جس طرح جیلوں کے نام لیے، ان میں نظر بند ہے. وہ اسی لیے نظر بند ہے، ان یہ کو تقریباً تعداد بنتی ہے 4000 سے 13000 کشمیری. یہ تو اور بھی یہ تو آپ دیکھیں نا، یہ کچھ رپورٹس آئی ہے کل، جس طرح وائر کی رپورٹس آئی ہے، اس میں ایک آرٹیکل لکھا تھا، اس میں اس نے ایک فیملی کا ذکر کیا تھا کہ وہ نہیں پہنچ سکتے کیونکہ بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں. غربت بھی ہے کشمیر میں، دیکھیں معیشت تو ہے ہی نہیں ہے وہاں پہ. ایک تو معیشت نہیں ہے، دوسرا وہ جانا وہاں پر بہت مشکل ہے.
भारत के, और वहाँ पर जाना, फिर इंटेलिजेंस वहाँ के जो लोग हैं उनको तंग करना, फैमिलीज को तंग मिलने करना, नहीं देते? नहीं देते। एक तो देते नहीं है, दूसरा फिर वहाँ तंग करते हैं कि वो होटल वाले के लिए जगह नहीं मिलती है, बाकी चीज़ें उनके लिए, कश्मीरियों के लिए वहाँ पर जाना, दिल्ली जाना या किसी आगरा जाना या कहीं और स्टेट में जाना बहुत मुश्किल है। वहाँ पर होटलिंग का मुश्किल है, बाकी चीज़ें, फिर जैसे आपने ऐसे वाक़ात तो आ नहीं रहे हैं, ऐसे बहुत सारे वाक़ात हुए, हमें जो इंफॉर्मेशन मिल जाती है वहाँ पर कि वहाँ उनके साथ क्या हो रहा है। इसी तरह जेलों में इनके साथ क्या हो रहा है, कैसी इज़्ज़तें दी जा रही है। जिस तरह आपने सराई साहब की बात की, उसको जम्मू जेल में रखा था, उसको इलाज की सहूलत, गिलानी साहब की मैं आप बात करूँगा, वो भी एक नज़रबंद थे, तो घर में घर से नज़र बाहर डॉक्टर भी इवन जाने नहीं देते थे। तो इसीलिए तो है कश्मीरियों के साथ ये जुल्म तो अभी से नहीं हो रहा है, तो ये तो 47 से जो है अभी तक जुल्म हो रहा है, तो वो अपने हक के लिए जो जारी रखे। रिजॉल्व कैसा है कश्मीर जो असीरान है? इससे तो लगता है कि उनका रिजॉल्व तो बड़ा स्ट्रांग है, वो टूटा नहीं है। नहीं, वो तो बिल्कुल स्ट्रांग है। अगर देखिए आप, जितने भी हमारे लीडर हजरात जो है नज़रबंद कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में, उनकी तादाद जो है काफ़ी सारी है, तो वो उनको न तोड़ सके, न उनको झुका सके, न उनको इतनी ऑफर्स, जिस तरह पता चल जाता है कि उनको ऑफर्स हुई है कि आपको हम छोड़ देंगे, आप लोग जो है हमारे प्रोसेस में शामिल हो जाए, मगर उन्होंने जो है ना कभी हामी नहीं भर ली और अपने आप को इज्जत दे है। इस वक्त उनकी एजें भी काफ़ी सारी हो गई, बीमार भी होते, इलाज की सहूलतें भी नहीं थी, मगर उन्होंने जो है अपने आप को जो है अब बिकने के लिए पेश नहीं किया। डॉक्टर नूर फातिमा साहबा, अगर हम बात करें इंटरनेशनल कम्युनिटी और उन इदारों की जिन्होंने आवाज़ तो बुलंद की है, तो एक्शन क्या ले सकते हैं इस पे? कैसे उनकी ज़िंदगियों में कुछ थोड़ी बहुत साया ऑफ रिलीफ आ सकता है? इंटरनेशनल कम्युनिटी इसमें क्या कुछ कर सकती है? देखिए यासिर, ये जो है ना अभी न्यू फॉर्म ऑफ ब्रूटलिटी कहनी चाहिए कि ये मोदी गवर्नमेंट ने शुरू की है, और इस किस्म की पाबंदी लगा के इशू ये है कि व्हाट दे वांट टू हाइड। जैसे अभी मेरे साथी कह रहे थे कि वहां तक तो पहुंचना ही बहुत मुश्किल है, और अगर टेलीफोन पे भी कुछ बात कर सकते थे तो वो सिचुएशन अपनी बता सकते थे, और जाहिर है कि इनको खौफ और फियर किस चीज़ का है। यही है कि जो इनकी फोर्सेस हैं सिक्योरिटी की, और जो उनको पावर उन्होंने वो पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत दे दिया हुआ था, जिससे ये कि वो एक जैसे कहना चाहिए आर्बिट्रेरी डिटेंशन उन्होंने की है, डिसअपीयरेंसेस की है, सेक्सुअल हरासमेंट भी की है, वायलेंस भी की है, और ये सारा जो है वो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस अंडर लॉफुल एक्टिविटी अपने तरफ से वो कर रहा है, विच इज़ अ वेरी अनलॉफुल फॉर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। इशू ये है कि हमारे यूनाइटेड नेशंस की अगर आप देखें, इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन देखें, ह्यूमन राइट्स वॉच देखें, और इंटरनेशनल मॉनिटरिंग जितनी ह्यूमन राइट्स के ऊपर है, वो सब के सब इसके ऊपर कॉन्स्टेंटली इनसे ये बात कहते हैं कि आप इस चीज़ को स्टॉप करें, इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और इसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी कि जाहिर है जब आप इसको मीडिया पे रिपोर्ट कर पाएंगे, या मीडिया इसको देख सकेगा, या दुनिया में इसको दिखाया जा सकेगा। प्रॉब्लम ये है कि वेरी क्लेवरली वो इस चीज़ को ये एक तो लॉबिंग में बहुत ये कौम जो है वो तेज़ है, सेकेंड ये कि वो इस चीज़ को पब्लिकली डिसमिनेट होने से बड़ा बचा रहे हैं, जिसमें से अब आप प्रोग्राम कर रहे हैं, और जिस तरह से आपके साथी जो वहाँ बिलोंग करते हैं वो आपको बता रहे हैं कि कितना डिफिकल्ट है वहाँ अप्रोच करना। तो जर्नलिस्ट का नॉर्मली जाना, उनकी सिक्योरिटी और उनका लोगों तक इंफॉर्मेशन डिसमिनेट करना वैसे ही मुश्किल है, ना कि उनकी एक और ब्रूटलिटी उसके ऊपर जो है वो इम्पोज हो गई है। तो जहाँ तक इंटरनेशनल कम्युनिटी की, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वॉच की, या खास तौर पे जो हमारी कस्टोडियन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ यूनाइटेड नेशंस है, उनकी बात है, तो उनका तो हम कांस्टेंट सुनते हैं, लेकिन इशू यहाँ आ रहा है, इस इम्प्लीकेशंस इस चीज़ की हैं कि वहाँ उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, उसकी डिफेक्शन हो रही है, कॉपरेशन नहीं हो रही फ्रॉम द इंडियन स्टेट, जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपकी कॉपरेशन होती है कि जब आप इस तरह की कोई चीज़ करते हैं जिससे आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपको उसको करती है कि जी ये अलाउड नहीं है, और इंटरनेशनली ह्यूमैनिटेरियन लॉ पे भी अलाउड नहीं है, ह्यूमन राइट्स पे अलाउड नहीं है। तो बेसिकली तो आपको स्टॉप होना चाहिए, ना कि वो स्टॉप हो रहे हैं बल्कि वो इससे फर्दर जा रहे हैं। तो दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। प्रोग्राम के दूसरे मौजू में हम बात करेंगे कि इंडिया कैसे इस पूरे खित्ते में असलहे की दौड़ जो है
وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. ابھی حالیہ جو بجٹ ڈیفنس بجٹ اس کا آیا، اس کے مطابق 75 سے 76 بلین ڈالرز اس نے اپنے ڈیفنس بجٹ کے لیے رکھے ہیں، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 5% زیادہ ہیں. اسی طریقے سے اسلحے کی دوڑ میں اگر ہم دیکھیں تو جو اسلحہ پرچیز انڈیا نے کیا پچھلے سال کے عرصے میں وہ 11 بلین ڈالرز کا ہے، جو بہت بڑی رقم بنتی ہے. انڈیا ان چیدہ ممالک میں شامل ہوتا ہے جو کہ دنیا میں دوسرے یا تیسرے نمبر پہ وہ ملک آتا ہے انڈیا، جو اسلحے کی دوڑ میں سب سے آگے اس وقت جا رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مقصد کیا ہے اس کا، یہ انڈیا کیا کریٹ کرنا چاہتا ہے. اگر ہم غربت کی بات کریں، انڈیا کے اندر ان امپلائمنٹ کی بات کریں تو وہ بتدریج اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ابھی حالیہ ایک انہوں نے تجربہ کیا میسائل کا، جس کے اندر 10,000 ولیجرز کو اپنے گھروں سے ہاتھ دھونا پڑا، اور اڑیسہ کے اندر ان ولیجز کو خالی کرایا گیا اور یہاں پہ ایک تجربہ کیا گیا. یعنی اب وہاں پہ ان کے پاس اتنی زمین نہیں بچی کہ وہ اپنا تجربہ وہاں پہ کر سکیں، تو اب وہ آبادی کے علاقوں کے اندر اس طرح کا تجربہ کر رہے ہیں. یہ کس چیز کی انڈیکیشن ہے، اپنے پینلسٹ سے جان لیتے ہیں. مسعود احمد خان صاحب، بینگ ڈیفنس اینالسٹ، ہاؤ ڈو یو سی دس جو انڈیا کا ایک ڈیفنس بجٹ ہے، جس طرح انڈیا اسپینڈنگ کر رہا ہے، یہ خطے کو کس طرف لے کر جانا چاہ رہا ہے؟ جی ہاں، دیکھیں کہ جس طرح آپ نے بات کی کہ پچھلے 10 سال میں 20 بلین ڈالرز کے انہوں نے ویپنز اور اکوپمنٹ جو یونائٹڈ اسٹیٹس سے خریدا. آلدو جو ان کا سورس رہا ہے ماسکو، واشنگٹن اور اسرائیل ہے، وہاں سے لیتے رہے ہیں. پھر سیکنڈ ڈیولپمنٹ آپ نے دیکھی ہوگی، جب مودی لاسٹ ایئر وزٹ کیا انہوں نے یونائٹڈ اسٹیٹس کو، تو وہاں پہ ایگریمنٹ سائن ہوئے، تو 3 بلین ڈالرز کے 31 ڈرونز انہوں نے وہاں سے اس کا سودا طے ہوئے ہیں، وہ بھی آنے ہیں. اور اس کے علاوہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہے، جو جیٹ انجنس ہیں، تیجا جو جہاز بن رہے ہیں ان کے لیے ہے. اور اس کے علاوہ جو اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کی بھی چیزیں ہو رہی ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اسرائیل سے جو آئرن ڈوم کا جو وہاں پہ جو کنسپٹ ہے وہ ان سے وہ وہاں سے لینا چاہ رہے ہیں. اور خود ہی اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ریسنٹ جو انہوں نے ٹرائلز کیا ہے، اگنی 5 کا بھی کیا، ابھی جو اڑیسہ میں بھی کیا ہے، تو اس میں جو کنسپٹ تھا کہ جو ملٹیپل جو ہے انٹیگریٹڈ جو اس میں ہے ٹارگیٹنگ جو ہے ری انٹری وہیکل ہے، جس میں مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں اتنے وار ہیڈس ہوتے ہیں کہ یو کین اسٹرائک ملٹیپل ٹارگیٹس. اچھا، سو ایک نیا کنسپٹ آیا. تو دنیا میں چند ایسے ممالک ہیں جس طرح یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، فرانس ہے، چائنا ہے اور انڈیا تھا. جہاں تک ریس کی بات ہے، وہ دنیا کو تو یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ ہم نے چائنا کو کاؤنٹر کرنا ہے، اور جتنا ویپنز باہر سے آ رہا ہے، امریکہ سے آ رہا ہے، تو وہ آ رہا ہے ان کو دے آر ایکٹنگ ایز اے پولیس مین فار چائنا. تو کاؤنٹر ویٹ چائنا ہے، انڈو پیسیفک اوشن. یو ریئلی تھنک ایز این اینالسٹ کہ چائنا کو کاؤنٹر ویٹ نہیں کر سکتے. ہم نے ڈیفنس بجٹ پہ بھی دیکھ لیں تو ان کا جو ڈیفرنس بنتا ہے 75 بلین ڈالرز کہیں پہ بھی نہیں ہے، 250 بلین ڈالرز، تو دیر از نو کمپیریزن. دیکھیں نا کہ ابھی ڈیمانسٹریٹ چائنا نے کیپیبلٹی اپنی ڈیمانسٹریٹ کی تھی ایسٹرن لداخ میں، ٹھیک ہے، 2500 اسکوائر کلومیٹر ایریا ان پہ آ کے کیپچر کر کے بیٹھ گئے ہیں. ان کی جرت نہیں ہے کہ 1 انچ بھی واپس لے سکے، ٹھیک ہے، یہ ابھی مانتے ہیں. لیکن مودی پیچھے ہی بس نے ڈینائی موڈ کیجیے، ہم نے تو 1 انچ میں نہیں کھویا ہے. تو اگر اتنی ان میں جرت ہوتی تو وہ واپس لے کے دکھائیں نا ان سے، تو وہ نہیں ہے. آرمز ریس میں دیکھیں فائدہ تو کوئی نہیں ہے، پاکستان کا بالکل اس میں فائدہ نہیں. ہم تو پاکستان اپنی اکانومی کو سیدھا کرنے کے لیے اس میں لگا ہوا ہے کہ ہمارا تو اس میں ٹارگٹ ہے، لیکن ڈیٹرنس ہمارا پاس آلریڈی موجود ہے. لیکن دنیا سمجھتی ہے جہاں پہ ایک طرف سے ہتھیاروں کے ریس میں انوالو ہیں، اور ساتھ ہی دیکھیں جب ہم دیکھتے ہیں ٹرانس نیشنل ریپریشن میں سکھوں کو مارنے میں یہ شامل ہیں، کشمیریوں کے اسیسینیشن جو پاکستان میں ہوئی اس میں یہ شامل ہیں. تو میرا خیال میں کہ یہ ایک قسم کا انڈیا ٹیررزم کو ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ بھی استعمال کر رہا ہے، دنیا بھر میں بھی، پاکستان کے اندر بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ویپنز بھی ایکوائر کر رہا ہے. اور یہ بیسیکلی گیم آف نیشنل انٹرسٹ کی گیم ہے. امریکنز کا انٹرسٹ ہے، انڈینز کا انٹرسٹ ہے، تو پاکستان کو اپنے انٹرسٹ کے مطابق جانا ہوگا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر نور فاطمہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا انڈیا کے اندر غربت، بے روزگاری بالکل ختم ہو گئی ہے
کہ انڈیا اتنی بڑی سپینڈنگ ملٹریٹی کر رہا ہے اور خطے کو ایک نئی جنگ کی طرف جھونکنے کی تیاری کر رہا ہے؟ دیکھیے سر، انڈیا کا فیئر جو ہے نا وہ پاکستان بھی ہے، اور اس وقت لداخ کے بعد چائنا کی ملٹری ماڈرنائزیشن بھی ہے۔ اس کے بعد انڈیا نے کیا کیا ہے کہ اپنے کنونشنل اور نان کنونشنل دونوں جو اس کے پاس پوٹینشیلس ہیں ان سب کو ماڈرنائز کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کو ایکسٹینڈ کرنے کی بھی کوشش کی۔ ابھی آپ دیکھیں کہ لاسٹ ایک ڈیکیڈ کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو $20 بلین آپ کو صرف نظر آتا ہے انڈیا نے جو یو ایس اے سے اس میں خریدا ہے ویپنری جی، اور وہ کس کے لیے خریدا جی؟ ان کو کس چیز کا فیئر ہے، کس چیز کا ہے ان کو؟ پاکستان تو کبھی بھی ایک بہت افینسو اس انداز میں کنٹری نہیں ہے۔ پاکستان نے تو اپنا ڈیفنس کے لیے، اور پاکستان نے اس کے مقابلے میں کتنا خریدا ہوگا، یا پاکستان نے اس کے مقابلے میں، ڈسپائٹ کہ پاکستان کے بارڈر انتہائی اس وقت جو ہے وہ برننگ سچویشن میں ہے، لیکن پاکستان نے کسی قسم کا ریس کی انٹینشن کبھی شو نہیں۔ اب رہی بات اس کی اکانومی کی، دیکھیے جب مودی آئے تو انہوں نے بات تو یہی کی تھی کہ وہ اس وقت انڈیا کو جو ہے ایک مائٹ بنائیں گے، اکنامکلی پاور بنائیں گے، لیکن ریزلٹنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں پولرائزیشن، ہندوتوا اور آرم ریس اور کشمیر کو جیل بنانا، اور ہم ان چیزوں پہ جا رہے ہیں۔ وہاں تو پاکستان کے مقابلے میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ جو ہیومن کنڈیشنز، بیسک جو رائٹس یا بیسک نیڈس، رائٹ تو دور کی بات ہے، نیڈس کی بات تھی، اس کے لیے بھی جو ہیں دی پیپل آر اسٹرائیونگ۔ ان کے ایگریکلچر اور ان کے اس وقت فارمرز اور اس وقت ان کے جو مینوفیکچرنگ ہے، لیبر ہے، تو وہ سب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تو آل دا ٹائم آن دا پروٹیسٹ ہوتے ہیں۔ اس کی ریزن یہی ہے کہ مودی کا جو اٹینشن یا جو اس کا فوکس ہونا چاہیے تھا اکانومی کی طرف یا عام آدمی کی جو سچویشن بڑھانے کی طرف کہ اکنامکلی وہ بہتر کیسے ہوتا، انہوں نے اپنا جو فورسز یا اپنی فورس اور اپنی خاص طور پہ انرجی اس کو ڈائیورٹ کیا ہے ان چیزوں سے۔ تو اس وقت ان کا کوئی میچ نہیں ہے جو ان کی اسپینڈنگ ہے اور جو ان کی غربت کا لیول جا رہا ہے، جس طرح سے ڈاؤن ورڈ ان کے ٹرینڈ جا رہے ہیں وہ۔ اور ہم بات نہیں کر رہے ہیں، انڈیا کے اندر بھی آپ دیکھیں تو یہ بہت سارا یہ اس وقت ایک ڈسکورسز ہے کہ یہ ایک لاپ سائڈڈ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے انڈیا کے اندر، اور وہ صرف انڈیا کے اندر نہیں ہو رہی، وہ ٹریگر کر رہی ہے ساؤتھ ایشین ملٹری ریس اور خاص طور پہ ویپن ریس۔ ٹھیک ہے وانی صاحب، جو آرمڈ ریس انڈیا نے شروع کی ہے تو اس کا جو خمیازہ ہے وہ سب سے زیادہ کیا انڈین عوام کو بھگتنا نہیں پڑ رہا کہ وہی پیسہ ان کی خوشحالی پہ لگ سکتا تھا، ان کی بہتری پہ لگ سکتا تھا؟ جی وہ تو ہے، انہی پہ پڑ رہا ہے۔ جس طرح آپ نے پہلے بھی بتایا 10,000 کے قریب انہوں نے جو ہے وہاں پر لوگوں کو شفٹ کیا اس کے لیے، تو ان کے جو حالات ہوں گے، ان کو جو شفٹ کرنے میں ان کو پیسہ نہیں ملا، ان کو کچھ نہیں ملا، تو وہ تو ان کے عوام پہ وہ برڈن پڑ رہا ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں نا وہ اتنے بلینز جو ہے اپنے اسلحے پہ لگا رہا ہے، اگر وہ اپنے وہاں پر جو انڈیا میں غربت ہے وہاں پر دیکھیں نا آپ نے کیسی غربت ہے کہ وہاں ٹوائلٹ نہیں ہے، تو اس طرح اگر وہ ان چیزوں پہ لگائے تو جو اسلحے کی دوڑ میں شامل ہو رہا ہے وہ تو کشمیر کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں مقبوضہ کشمیر میں جو اس نے کل پرسوں جو مودی نے اب کرگل کا وہ جو دورہ کیا تھا، ادھر جو بتایا اس نے کہ جس طرح وہ جو کرگل میں جس ہوا تھا وہ جو ایڈونچر ہوا تھا جو مجاہدین، اس وقت بھی اس کو منہ کی کھانی پڑی گئی، اگر جتنا بھی اسلحہ وہ اپنا یہ جس طرح یہاں پر انہوں نے پھر وہ اٹیک کیا تھا بالا کوٹ میں، اس میں بھی اس کو منہ کی کھانی پڑی۔ تو یہ جو وہ اسلحہ کی دوڑ میں شامل ہو رہا ہے وہ اپنے عوام پہ توجہ دے دے اور مسئلہ کشمیر کی حل کی طرف جائے تو سارے مسائل کا حل مسئلہ کشمیر ہے، اور تب بھی امن آ سکتا ہے کہ اپنا وعدہ وہ پورا کرے اور پوری دنیا وعدہ اپنا پورا کرے۔ ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا جی۔ آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ۔ مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے تینوں معزز مہمانوں کا۔ آج کے دونوں موضوعات کے حوالے سے تجزیہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی، یاسر رحمان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔